بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ شان، جہاں بات صرف عقل کی نہیں روح کے اس سفر کی ہوتی ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر نور کے در تک لے جاتی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سجدے کا راز، مٹی نہیں نور کا سفر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب خود اللہ موجود تھا تو پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ کیا وہ سجدہ انسان کے سامنے تھا یا اس نور کے سامنے جو آدم کے وجود میں چھپا ہوا تھا؟ جب رب کائنات نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، تو فرشتے حیران ہوئے۔ وہ مٹی دیکھ رہے تھے مگر اللہ اس مٹی میں چھپا ہوا نور دیکھ رہا تھا۔ فرشتوں نے عرض کی، اے رب، کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا؟ تو رب نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تخلیق آدم زمین پر نہیں بلکہ راز کے آسمان پر لکھی گئی۔ آدم کی مٹی میں ایک امانت رکھی گئی جو نہ فرشتے اٹھا سکے نہ زمین سمو سکی۔ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو ازل سے رب کے جلوے کا عکس تھا، اور جب وہ نور مٹی میں اترا تو سجدہ مٹی کا نہیں اس نور کا حکم بن گیا۔ ابلیس نے دیکھا مگر صرف مٹی دیکھی، عقل سے دیکھا، عشق سے نہیں، یہی اس کی ہلاکت تھی۔ ابلیس کی محرومی اور عشق کی معراج آخر ہے کیا؟ ابلیس نے کہا، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ مٹی میں آگ کے مالک کا نور چھپا ہے۔ یہاں سے عشق اور عقل کا پہلا فرق ظاہر ہوا۔ کلندر کہتا ہے، سجدہ مٹی کو نہیں ہوتا، اس کو ہوتا ہے جو مٹی میں خود کو چھپا لیتا ہے۔ آدم کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ اپنی بڑائی کا ذکر، بس خاموشی سے جھک گیا، اور یہی جھکنا بندگی کی اصل معراج بن گیا۔ سجدہ اس کا نہیں تھا جو پیدا ہوا، سجدہ اس کا تھا جو اس میں ظاہر ہونے والا تھا۔ فرشتوں نے حقیقت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ یہی راز ہے کہ سجدہ عبادت نہیں معرفت ہے، اور معرفت تب تک نہیں ملتی جب تک انسان اپنی میں کو فنا کر کے وہ میں ڈوب نہ جائے۔ ابلیس عبادت گزار تھا، عرش کے سائے تلے ہزاروں برس کے سجدے، لیکن ایک لمحہ آیا جس نے اس کی ساری عبادت جلا ڈالی۔ جب رب نے فرمایا سجدہ کر تو اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ یہی وہ پہلا شرک تھا جو عبادت کے پردے میں چھپ کر بول اٹھا۔ عقل نے خود کو خدا سمجھ لیا اور عشق خاموش ہو گیا۔ آدم کا سجدہ عشق تھا، ابلیس کا سجدہ علم۔ آدم کی لغزش میں فنا تھی، ابلیس کی عبادت میں تھی، اس لیے آدم مقبول ہوا اور ابلیس مردود۔ کلندر فرماتا ہے، جہاں تک میں جاتی ہے وہاں تک ابلیس ٹھہرتا ہے، جہاں عشق شروع ہوتا ہے وہاں کلندر اٹھتا ہے۔ آدم نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ جملہ دراصل فنا کا اعلان تھا۔ آدم علیہ السلام خود سے نکل گئے، ابلیس نے میں کہا دور ہوا، آدم نے ہم کہا تو قریب ہو گیا۔ فرق لفظ کا نہیں تھا، باطن کے رنگ کا تھا۔ اللہ خطا کو نہیں میں کو ناپسند فرماتا ہے، کیونکہ میں وہ پردہ ہے جو بندے کو رب سے جدا کر دیتی ہے۔ یہی مقام ولایت ہے، یہی وہ درجہ ہے جہاں بندگی ولایت میں بدلتی ہے۔ فرشتوں نے مٹی کو نہیں اس نور کو سجدہ کیا جو آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی نور بعد میں نور علی، نور فاطمہ، نور حسن اور نور حسین اور ائمۃ اطہار علیہ السلام کی ولایت بن کر چمکتا رہا۔ یہی وہ نور ہے جس کے احترام میں فرشتے جھکے، زمین روشن ہوئی اور آسمان پہلے بار بندگی کا رنگ دیکھا۔ اے رب کائنات، ہمیں وہ دل عطا فرما جو میں سے خالی ہو اور تجھ سے بھرا ہوا ہو۔ ہمیں وہ نظر دے جو ہر مخلوق میں تیرا نور دیکھ سکے۔ ہمیں وہ فکر عطا فرما جو ولایت کے در پر جھکنے سے شرمائے نہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کر دے، اور ہمیں ان کے اہل بیت علیہ السلام کی راہوں پر قائم رکھ۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں اپنی قربت عرفان اور رضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ اپنے روحانی سفر کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو info@shan کی ای بک واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں۔ یہ صرف علم نہیں، ایک باطنی سفر ہے جہاں مٹی آدم بنتی ہے اور بندہ فنا میں رب کی پہچان پاتا ہے۔